اردو ادب کے ایک طالب علم کی حیثیت سے جب بھی کسی گہری اور بامانی تحریر سے واسطہ پڑتا ہے نا، تو الفاظ کی یہ دنیا ایک عجیب سا جادو کر دیتی ہے، بغیر کسی روایتی تمہید کے سیدھا آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی شاندار اور روح پرور ادبی سفر پر نکلنے والے ہیں، اور ہماری رہنمائی کرے گی حضرت جی تابش کمال کی کتاب خواب زار کے پار۔ دراصل یہ صرف چند صفحات پر مشتمل کوئی عام سی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسا روحانی سفر ہے جو انسان کو اس مادی دنیا کے شور و غل سے نکال کر ایک بہت ہی گہری سوچ میں لا کھڑا کرتا ہے۔ چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے صفحات میں کون سے راز چھپے ہیں۔ اور ہاں، اس سے پہلے کہ ہم ان رازوں سے پردہ اٹھائیں اور اس شہری دنیا میں مزید آگے بڑھیں، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ معلومات اسپریچول یونیورسٹی کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال جس پر اس پوری کتاب کی عمارت کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی اصل حقیقت آخر ہے کیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ شاعر کے نزدیک یہ زندگی، یہ دنیا جو بظاہر ہمیں اتنی دلکش لگتی ہے، یہ دراصل ایک خواب کی طرح ہے، بس چند گھڑیوں کا ایک میلہ جس کی چمک دمک میں انسان کہیں کھو سا جاتا ہے۔ اور اگر واقعی یہ سب سراسر ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے، تو پھر سچ کیا ہے؟ اہل حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کی بھیڑ میں رہتے ہوئے انسان اس حتمی سچائی کو تلاش کرے تو کرے کیسے؟ اب اس ہاتھ سے لکھی گئی خوبصورت تحریر پر غور کریں۔ یہ ہمیں سیدھا شاعر کے سوچنے کے عمل تک لے جاتی ہے۔ سچائی کو باہر تلاش کرنے کے بجائے حضرت جی تابش کمال ہمیں ایک بہت ہی حیرت انگیز جواب دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک حق کو باہر کی دنیا کے شور میں نہیں، بلکہ انسان کو اپنے ہی اندر جھانک کر تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ظاہری اور زمانی رموز کی جتنی بھی الجھنیں ہیں جو انسان کو خود سے دور کر دیتی ہیں، ان سب کا حل انسان کی اپنی ذات کے اندر چھپی ہوئی خاموشی میں موجود ہے۔ کتنا گہرا فلسفہ ہے یہ! اور ذرا ان استعاروں کی نزاکت تو دیکھیں۔ یہاں حضرت جی تابش کمال نے جس کمال سے انسانی جذبات کو استعاروں میں پرویا ہے وہ واقعی لاجواب ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں لگتے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے احساسات کی ہو بہو تصویر کشی کی گئی ہو۔ کہیں دعاؤں کے پھول کھل رہے ہیں تو کہیں امید کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور کہیں یادوں کے جگنوں ٹمٹما رہے ہیں۔ ادب کے طالب علم کے لیے تو ان استعاروں کا مطالعہ کسی خزانے سے کم نہیں، جو روحانی اور دنیاوی رازوں کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت پل کا کام کرتے ہیں۔ لیکن رکیے، کہانی صرف نزاکتوں کی نہیں ہے، یہاں ایک زبردست تضاد بھی موجود ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف تتلیوں کے نازک پروں سے رنگ لے کر زندگی سجانے کا ذکر ہے، اور دوسری طرف فلک بوس چٹانوں کا بھاری بوجھ۔ یہ تضاد دراصل شاعر کے انتہائی حساس دل کی عکاسی کر رہا ہے۔ وہ اس دنیا کی خوبصورتی کو بھی محسوس کر رہا ہے اور دنیا میں موجود جبر، ظلم اور بے حسی کو بھی، اور ان دونوں کیفیتوں کو کیا کمال مہارت سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اشعار میں ڈھالا گیا ہے۔ عام طور پر جب ہم ماضی کی یادوں یا نوسٹالجیا کی بات سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک اداسی سی چھا جاتی ہے، لیکن تابش کمال کی شاعری میں نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ یہاں نوسٹالجیا اداسی کا سبب بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو آگے بڑھنے کا ایک بہت ہی طاقتور نفسیاتی اور روحانی محرک ہے۔ یہ یادیں انسان کو مایوسی کے اندھیروں میں رکنے نہیں دیتی، بلکہ روحانی منزل کی طرف قدم بڑھانے کا زبردست حوصلہ دیتی ہیں۔ مطلب ماضی میں قید ہونے کے بجائے ماضی سے طاقت حاصل کرنا واقعی ایک شاندار عمل ہے۔ تو اس گہرے تفکر اور ماضی کی یادوں سے حاصل ہونے والی اس طاقت پر بات کرتے ہوئے یہاں یہ ذکر کرنا بھی بے حد اہم ہے کہ یہ معلومات اسپریچول یونیورسٹی کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اس ادبی سفر کے ایک نئے اور بہت ہی اہم باب کی طرف چلتے ہیں جس کا مرکز ہے مثبت سوچ کی طاقت۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں شاعر کا اندرونی درد ایک زبردست مثبت توانائی میں بدل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ پازیٹیو سوچ محض کوئی وقتی خیال نہیں ہے، بلکہ دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کا ایک مکمل اور جامع طریقہ کار بن کر سامنے آتی ہے جو ایک نیا ہی دروازہ کھول دیتی ہے۔ اور یہ جملہ تو سچ میں کمال کا ہے کہ زاویہ نظر بدلنے سے منظر بہتر ہو سکتے ہیں۔ بالکل سیدھی، سچی اور گہری بات۔ شاعر ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب زندگی میں پردے الجھنے لگیں تو بس اپنا زاویہ نظر مثبت کر لیں۔ جب نظریہ مثبت ہوتا ہے نا، تو حالات کو سمجھنے کا انداز خود بخود بدل جاتا ہے، اور یہی مثبت سوچ پھر انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ نہ صرف خود سنورے بلکہ دوسروں کی بھی اس روشن راستے پر رہنمائی کرے۔ یہیں سے تو روحانی سفر نیا موڑ دیتا ہے۔ اور اب باری ہے اس کتاب کے سب سے محصور کن حصوں میں سے ایک کی۔ ذرا ان اشعار کی گہرائی محسوس کریں۔ وہ نور کیسا تھا خاک سے جو فلک کی جانب رواں دواں تھا۔ یہ الفاظ پڑھ کر ایک سحر سا طاری ہو جاتا ہے۔ یہاں مٹی اور آسمان یعنی خاک اور فلک کا جو تعلق ایک الووی نور کے ذریعے بیان کیا گیا ہے وہ بے مثال ہے۔ یہ انسان کی روحانی معراج کا اشارہ ہے، جہاں ایک ادنا سا وجود یعنی خاک
ایک اعلامی روشنی کے سہارے آسمانوں کی بلندیوں کا سفر طے کر رہا ہے۔ ان چند مصروں کے اندر اگر دیکھا جائے تو کائنات کے کتنے وسیع راز چھپے ہیں۔ اگر ہم ان عناصر پر غور کریں تو خالق اور مخلوق کے درمیان جو ایک کامل توازن ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر کشاد صدر اور رضا کی منزل، جو روحانی کشادگی کا وہ مقام ہے جہاں محسوس ہوتا ہے جیسے تمام سورج اور تمام مہتاب جی اٹھے ہوں، اور پھر یہ احساس کے قدم آرزو کے وسیع صحراؤں میں خود بخود اٹھ رہے ہیں۔ انسانی خواہشات کے بیچ روحانی رہنمائی ملنے کی کیا ہی شاندار منظر کشی ہے۔ یہ سب سمجھنے کے بعد اس کتاب کا جو حتمی اور سب سے اہم استعارہ سامنے آتا ہے وہ ہے نجات اور سلامتی کا سفر۔ اس دنیا کو ایک طوفانی سمندر تصور کریں اور انسان کے وجود کو ایک ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی۔ اب اس بھٹکتی کشتی کو پار لگانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک کامل مانجھی یا مرشدگی۔ جب وہ رہنما مل جاتا ہے تو وہ اس کشتی کو سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ انسانی وجود سلامتی کے ساتھ اس طوفانی سمندر کو پار کر کے اپنی اصل منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی اس پورے روحانی سفر کا نچوڑ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس خوبصورت اور فکر انگیز ادبی تجزیے کو سمیٹیں، ایک آخری یاد دہانی کہ یہ معلومات اسپریچول یونیورسٹی کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ تو حضرت جی تابش کمال کی کتاب خواب زار کے پار کا یہ سفر ہمیں صرف ادب کا ذائقہ ہی نہیں دیتا بلکہ زندگی کے ایک بہت بڑے سچ کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ جاتے جاتے ایک سوچنے کی بات، اس دنیا کے اس طوفانی سمندر میں جہاں سراب حقیقت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، اس انسانی وجود کی کشتی کو حق اور الوہی نور کی جانب آخر کون لے کر جا رہا ہے؟ کیا وہ سچا رہنما اور مرشد مل چکا ہے جو اس کشتی کو سلامتی سے پار لگا سکے؟ یہ وہ سوال ہے جو یقیناً دیر تک ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔